السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المؤمن کی آیت نمبر 64 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کے قابل بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو بطور چھت بنایا، وصورکم، اور اس نے تمہاری شکلیں بنائیں، فاحسن صورکم، بس تمہاری بہت اچھی شکلیں بنائیں، ورزقکم من الطیبات، اور تم کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، بس اللہ برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دن رات اور باقی جو زمانے کے متعلق نعمتیں ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا، اور پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی 5 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو ٹھہرنے کے قابل بنایا۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو یہ لرزاں تھی، لرزتی تھی، متزلزل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ گاڑے اور اس کو کہا کہ ٹھہر جاؤ، اور زمین ٹھہر گئی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اور ہمارے ساتھ جو ہماری ضرورت کے جانور اور دیگر تمام اشیاء تھیں ان کے ٹھہرنے کے لیے زمین کو ساکن بنایا، یہ متزلزل نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ زمین میں انسان اور تمام قسم کے جو جانور ہیں ان کے بسیرے کے لیے، ان کی رہائشوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر قسم کی ان کی ضرورت پوری کی، انسان کی خوراک، اس کی خوش دلی کے لیے میوہ جات اور سب چیزیں۔ اور پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ وصف رکھا کہ وہ مرنے والے انسانوں اور جانوروں اور خراب ہونے والی چیزوں کو تعفن سے بچا لیتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ زمین کے اندر یہ وصف نہ ہوتا کہ یہ سمیٹنے والی ہے تو دنیا اس قدر تعفن سے بھر جاتی کہ یہاں رہنا مشکل ہو جاتا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر انسان کے کھانے پینے، لباس اور ہر قسم کی چیزیں یہاں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ اگر یہ چیزیں بھی نہ ہوتی تو پھر ہمارے لیے رہنے کا بڑا ہی مسئلہ بن جاتا، ہم اپنی ضروریات کو کہاں سے پورا کرتے۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر کی ہے کہ اللہ نے آسمان کو چھت بنایا، یعنی بغیر ستونوں کے بنایا، اور ہر قسم کی آفات سے اس کو محفوظ کیا ہے۔ تیسری نعمت اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، فرمایا کہ وَصَوَّرَكُمْ، تمہاری شکلیں بنائیں، یعنی جانوروں کی، انسانوں کی، ہر چیز کی شکل اللہ تعالیٰ نے بنائی، جاندار چیزوں کی، بے جان چیزوں کی بھی۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، انسان کی شکل جو تھی وہ سب سے اچھی بنائی، اس کا ڈھانچہ، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سب سے ممتاز بنایا۔ پھر دیکھیں کہ ہر جاندار کے منہ میں زبان ہے اور وہ اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں، لیکن انسان جیسی خوبصورت بولی کوئی بھی جانور نہیں بول سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، انسان کو، جنوں کے اوپر بھی فوقیت عطا فرمائی۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنو آدم کو تمام مخلوقات کے اوپر عزت عطا کی ہے۔ پھر 5ویں نعمت اللہ نے یہ ذکر کی ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ تمہیں پاکیزہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے۔ تو پاکیزہ چیزیں، جہاں حلال حرام کا ذکر آئے گا وہاں پاکیزہ چیزوں سے مراد حلال چیزیں ہوں گی، اور جہاں عام ذکر کیا جائے گا طیبات کا تو اس سے مراد تمام لذت والی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھ سے لذت کا سبب بناتے ہیں پکا کر، یا قدرتی طور پر وہ لذت کا سامان ہے، جیسا پھل ہیں، کھٹی چیزیں ہیں، میٹھی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پاکیزہ نعمتیں بنائیں۔ اور پھر پاکیزہ چیزوں میں لباس بھی، زینت بھی،
نکاح بھی، اور انسان کی جو رہنے سہنے کی زندگی ہے، جو اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے سٹائل بنائے ہیں، جو جس طریقے سے انسان رہتا ہے، لباس پہن کے رہتا ہے، بعض کام انسانوں دوسرے لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے، بعض کام ظاہراً کرتا ہے، یہ سب چیزیں طیبات میں آ جاتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اس آیت میں ذکر کی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی جب انسان روحوں کی شکل میں موجود تھا تو اس وقت بھی اللہ ہی اس کی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ پھر جب یہ روحیں جسم میں پھونکی گئیں اور دنیا پر آنے سے پہلے وہ بچے کی نشو و نما اور اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پھر انسان دنیا میں رہتا ہے تو یہاں بھی اس کی ضروریات کا اللہ ہی مالک ہے، وہی اس کا اصل حقیقی روزی رساں ہے۔ پھر جب انسان مر جاتا ہے تو قبر میں اس کے جسم کو ذروں میں بدل کر محفوظ کرنا اور پھر ان ذرات کو جوڑ کر جسم بنانا، یہ سب اللہ رب العالمین کا ہی کام ہے۔ اور پھر اس سے آگے کتنے جہان اور ہیں، کیا کچھ ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ بہرحال وہ رب العالمین ہے کہ وہ ہر جہان میں، یعنی عالم ارواح ہو یا دنیا کا جہان ہو یا مرنے کے بعد برزخ کا جہان ہو یا حشر کا جہان ہو یا اس کے آگے کتنے جہان اور ہوں گے، کتنے عالم اور ہوں گے، ہر جگہ پر وہی رب ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، بس اسی کو پکارو، اس کے لیے اس کے دین کو خالص کرنے والے، یعنی خالص اس کی عبادت کرو، صرف اسی کو اپنا رب سمجھو، صرف اسی کے احکامات مانو۔ جہاں اللہ کا اور کسی اور کا حکم ٹکرا جائے تو دوسرے کے حکم کو چھوڑ دو، چاہے ظاہری طور پر کتنا نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، اور اللہ کے حکم کو مان لو، چاہے وہ مشکل لگے یا آسان، بالآخر اس کا انجام اچھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی جب اللہ کی اطاعت کی جائے گی، خالص اس کے دین کو نافذ کیا جائے گا، تو اللہ جو اتنی تعریف والا ہے وہ اپنے ماننے والے کو کبھی بھی نامراد نہیں کرے گا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے یہ کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لما جاءنی البینات من ربی، اس کے بعد کہ میرے پاس اور میرے رب کے وہ دلائل آ گئے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل آ جانے کے بعد میں پھر اس کی نافرمانی کروں، مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس ذات کے لیے مطیع ہو جاؤں، اس کا فرما بردار ہو جاؤں جو رب العالمین ہے۔ دیکھیں کہ یہاں بار بار رب العالمین کے لفظ کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ رب پر ہی ہر قسم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچے کے مربی اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، تو اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت، اس کی خواہش، اس کی ضد، اس کی ساری جو اس کی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے والے، اس کو خوشی دینے والے ماں باپ ہی ہوتے ہیں ظاہری طور پر۔ تو ایسے ہی جب رب جو رب العالمین ہے اس نے اپنے ان انسانوں کو پیدا کیا ہے تو وہ ان کی ضروریات کے لیے سب کچھ پیدا کر رہا ہے، وہ بارشیں بھی برسا رہا ہے، وہ ہوائیں بھی بھیج رہا ہے، وہ زمین کو اگانے کی توفیق بھی دے رہا ہے، وہ انسانوں کے لیے پھل پھول سب کچھ دے رہا ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی انسان کی حقیقت کیا تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ اے انسان اپنی حقیقت کو دیکھ، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر اس نے ایک قطرے سے پیدا کیا، یعنی مٹی سے قطرہ پیدا کیا، ثم من علقۃ، پھر اس نے اس پانی کے قطرے سے خون کا اس نے لوتھڑا بنایا، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور آگے انسان کی نسل کو نطفے سے چلایا، اور در حقیقت نطفہ بھی خوراک کھانے کے نتیجے سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی کلی خوراک زمین سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ اب بھی انسان
مٹی سے ہی بن رہا ہے۔ فرمایا ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں دنیا پر لے آتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے بعض ایسا ہے جو اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، یعنی وہ دنیا میں آیا ہی نہیں، دنیا پر آنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم اپنی مقررہ مدت کو پورا کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل کرو، یعنی اس بات کو سمجھو کہ ان تمام مراحل میں تمہاری مرضی کہاں چلی۔ تم اپنی مرضی سے نہ قطرے سے خون بنے، نہ خون سے گوشت بنے، نہ اس گوشت سے انسان کی شکل بنے، نہ مرد بننا تمہارے اختیار میں تھا، نہ تم اپنی مرضی سے عورت بنے۔ پھر یہ ہے کہ دنیا پر آ جانے کے بعد جوانی کو پہنچنا یا بوڑھے ہو جانا، یعنی اگر کوئی کہے کہ بچے کو بچہ ہی رہنے دیا جائے، یہ جوان نہ ہو، تو یہ بھی ناممکن ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی کہے کہ میری جوانی ہمیشہ رہے، چاہے وہ لاکھ علاج کروائے، لیکن بڑھاپا اپنے وقت پہ آ ہی جاتا ہے، اور اگر موت آتی ہے تو وہاں بھی انسان کی بے بسی قابل دید ہے۔ تو پھر اس کو یہ سوچنا چاہیے، لعلکم تعقلون، تم اس بات کو سمجھو، عقل کرو کہ جس ذات کے ہاتھ میں یہ سارا کنٹرول ہے، جو تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں لا رہا ہے اور تمہاری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اور تمہیں جو احکامات دے رہا ہے اس میں بھی تمہاری اپنی ہی اصلاح ہے، اپنا ہی فائدہ ہے، دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی، تو پھر تم اس کی بات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ هو الذی یحیی و یمیت، وہی ذات ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے، یعنی پیدا کرنا بھی اس کے اختیار میں ہے، مارنا بھی اس کے اختیار میں ہے، کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا، اور موت بھی اسی کے حکم سے آتی ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب بھی وہ کسی بات کا، کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کام کو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے حکم کے محتاج ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو وہ تمام اسباب حرکت میں آتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ تو پھر تم اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ کسی طاقتور کا دامن تھامتا ہے، وہ ہمیشہ کسی ایسی ذات اور ایسی ہستی کی پناہ لیتا ہے جو اس کو دنیا میں کچھ کر کے دکھا سکے۔ تو سب سے زیادہ بڑی ذات تو اللہ کی ہے، وہ اس کی کبریائی کو کیوں بھول گیا؟ یہ انسان کے لیے ایک تعجب کی بات ہے اور سوچنے کا مقام ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں؟ اَنَّا يُصْرَفُونَ، کہاں پھرے جا رہے ہیں وہ؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی پوری کائنات کی تخلیقات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ نبی کے ساتھ وہ نشانی کا مطالبہ بار بار کیوں کرتے ہیں؟ کیا ارض و سماوات کی تمام چیزیں اللہ کی موجودگی کا نشان نہیں ہیں؟ فرمایا الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جھٹلا دیا، وبما ارسلنا بہ رسولنا، اور ان احکامات کو جھٹلا دیا جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، وبما ارسلنا بہ، اور اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، فسوف یعلمون، بس بہت جلدی وہ جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے جائیں گے، والسلاسل یسحبون، اور پھر زنجیروں میں ان کو گھسیٹا جائے گا، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، اور وفی النار ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ یعنی اگر وہ دنیا کی زندگی میں اللہ کا کھا کے، اللہ کی زمین پر رہ کے، اس کا دیا ہوا جسم استعمال کر کے، اس کی دی ہوئی عقل اور دانش اور قوت کو استعمال کر کے وہ اس کی نافرمانی کرتے رہے، تو پھر ان کا انجام یہی ہے
کہ یہ اللہ کے نزدیک سزا کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان کو کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، یعنی تمہارے وہ معبود، تمہارے وہ آستانے، تمہارے وہ پیر و مرشد جو تمہیں اللہ کی نافرمانی پر ابھارتے تھے، اب کدھر ہیں؟ وہ تمہیں بچا کیوں نہیں رہے؟ جن کو تم شریک کرتے رہے من دون اللہ، اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے، یعنی جہنمی یہ کہیں گے کہ اب ہمیں وہ نہیں نظر آ رہے۔ پھر سوچیں گے کہ یہ تو ہم نے اعتراف کر لیا ہے، پھر اپنی بات کو بدل دیں گے، کیونکہ دنیا میں یہ عادت تھی ان کی کہ موقع کے لحاظ سے وہ بات کو بدلتے رہتے تھے، سچ نہیں بولتے تھے بلکہ مکر و فریب سے کام لیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، دوسروں کو دغا دیتے تھے، تو وہاں بھی وہ اللہ کو دغا دینے کی کوشش کریں گے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، یعنی فوراً ہی وہ فریب دے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے، ہمارا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں تھا۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے کافروں کو۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ مکر و فریب کے ذریعے سے، مکر و فریب کے لیے وہ اپنی بات کو بدل دیں گے اور پھر وہ اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ در حقیقت صرف اپنے ایک گمان اور اپنے ایک خیال کی وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان معبودوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، کہ یہ غیر اللہ کو جو پکار رہے ہیں وہ ایک قسم کا صرف ان کا ایک ظن ہے، ایک خیال ہے، اور یہ اٹکل کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یعنی اسی طرح وہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ وہ یہ سوچیں گے کہ دنیا میں ہم جو کچھ کرتے رہے وہ تو صرف خیالی چیزیں ہی تھیں، ان چیزوں کی تو کوئی حقیقت نہیں تھی، واقعتاً وہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے تھے، وہاں تو ہم صرف وہ کھانے کے لیے ہی جاتے تھے جو کچھ وہاں تقسیم ہو رہا ہوتا تھا، اور تو کچھ حاصل ہی نہیں تھا۔ فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی کافر اسی طرح اپنی گمراہی کے اندر بھٹکتے بھٹکتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ سزا تمہیں اس لیے ہے کہ تم زمین میں ناحق خوشی کرتے تھے، یعنی اتراتے تھے، بڑی تمہاری خوشی نمایاں تھی، لوگوں کو خوش ہو کے دکھاتے تھے کہ ہم تمہاری طرح توحید پرست نہیں ہیں۔ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ، اور یہی جو انسان کا اترانا ہوتا ہے نا، جب یہ بڑھ جاتا ہے تو یہ تکبر بن جاتا ہے، اکڑ بن جاتی ہے، یعنی جب اس کی یہ ناحق خوشی اس کے جسم کے اعضاؤں پر آتی ہے تو وہ جب اکڑتے ہیں تو اسی کو تکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم زمین میں بڑا اکڑتے تھے، اللہ کے خلاف بات بڑی دلیری کے ساتھ کر جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق نہیں مانتے تھے، اس لیے آج تمہیں یہ سزا دی جائے گی۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے والے، فبئس مثوی المتکبرین، پس بہت بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ یعنی ہر نافرمان متکبر ہوتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی نافرمانی کی جائے، اس کو ٹھکرا دیا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، تو ایک طرح کا تکبر انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اطاعت کرتا ہے تو ایک طرح کی انکساری اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تو تکبر کا ٹھکانہ بالآخر جہنم ہے۔ یہ سب چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی آپ کو مخاطب کیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ اللہ کے مدد کے وعدے سچے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ مدد بعض اوقات تھوڑی دیر سے آتی ہے اور کبھی جلدی آ جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بس اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ عذاب، یعنی عذاب کا کچھ حصہ، او نتوفینک،
یا عذاب سے پہلے ہم آپ کو فوت کر دیں، بس ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے ہر قاری قرآن، دین پر عمل کرنے والے شخص، مجرمین کو بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کہ مجرموں کا عذاب نبی کی زندگی میں آئے یا نبی کے بعد آئے، اور اسی طرح مظلوم کی زندگی میں آئے یا مظلوم کے بعد آئے، ظالم چھوٹ نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ان میں سے بعض تو ایسے تھے جن کے قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا قصہ، جن کا واقعہ ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت سارے رسولوں کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں کیا، بلکہ جو اہم تھے یا جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا مفید سمجھا ان کا ذکر کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی بھی رسول کے لائق یہ کہ وہ نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی نشانی نہیں لا سکا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر بالکل 100% حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس جگہ باطل لوگ خسارہ پا جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کا حکم، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا مجرمین کے اوپر عذاب ہے، کہ جب اللہ کا حکم عذاب کے لیے آتا ہے تو پھر جو باطل لوگ ہوتے ہیں، باطل پرست ہوتے ہیں، وہ نہیں چھوٹ سکتے، ان کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں ہوتی۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور نعمت کا ذکر کیا، وہ ہے انسان کی سواری۔ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے 4 پاؤں کو پیدا کیا تاکہ تم اس پر سواری کرو، لترکبوا منہا، تاکہ تم اس پر سواری کرو، ومنہا تأکلون، اور اس سے تم گوشت بھی کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں منافع ہے، یعنی باقاعدہ یہ ایک کاروبار ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً، اور تاکہ تم اپنے ضرورت کو پہنچو، فی صدورکم، جو تمہارے دل میں ہے، یعنی اپنی جو حاجت ہے، اپنا جو جہاں جس مقام پر جو بوجھ اور سامان پہنچانا چاہتے ہو ان جانوروں کے ذریعے سے پہنچا دیتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان 4 پاؤں پر اور کشتیوں پر تم سواری کرتے ہو۔ یعنی اللہ کی ایک ایک نعمت میں انسان کے لیے کتنی نعمتیں رکھ دی گئیں۔ اب دیکھیں کہ دیکھنے میں تو ایک جانور ہے، ایک اونٹ ہے، تو جب ہم اس کو پالتے ہیں، ایک بیل ہے، جب ہم اس کو پالتے ہیں تو ہم اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، پھر اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر سواری بھی کرتے ہیں۔ بعض جانور جو ہیں وہ مال برداری کے کام آتے ہیں، اور پھر ہم اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ یعنی ایک ایک نعمت انسان کے لیے کس قدر مفید ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان جانوروں پر اور کشتیوں پر اور اس طرح کی بے شمار وہ تمام سواریاں جو اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں مہیا کی ہیں، ان سب پر تم سواری کرتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پس تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ یعنی اگر تسلیم نہیں کرو گے تو کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے، کہ انسان کو تو ہر قدم پر، ہر سانس پر اللہ کی ایک نشانی نظر آتی ہے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا پس انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بس ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے تھے۔ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ، وہ تو ان سے بہت زیادہ تھے۔ وَأَشَدَّ قُوَّةً، اور قوت میں بھی وہ بڑے سخت تھے۔ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں نشانوں کے لحاظ سے بھی وہ بہت سخت تھے، بڑی بڑی یادگاریں انہوں نے تعمیر کی تھیں۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس ان کو اس چیز نے نہ بچایا جو وہ کماتے تھے، یعنی ان کے افعال، ان کی تعمیرات اور ان کی ترقی اور ان کی جو یعنی سائنسی ترقی اور سب کچھ
یہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، آگے اللہ تعالیٰ ان کی ہلاکت کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے، فرحوا بما عندہم من العلم، پس وہ اس چیز سے خوش ہوئے جو ان کے پاس علم تھا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ کون سا علم ہے جس پر وہ خوش ہوتے تھے؟ یہ دنیاوی علم، دنیاوی فنون۔ دیکھ لیں کہ آج ہماری انسانوں کی حالت بھی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ڈگریوں پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور بچے بھی اپنی ڈگریوں پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو کلمہ بھی صحیح طرح نہیں آتا، نماز ان کو نہیں آتی، غسل کا طریقہ ہم ان کو نہیں سکھاتے، مرنے پر نماز جنازہ تک ان کو نہیں سیکھی انہوں نے ہوتی، مرنے والے کے لیے وہ دعا نہیں کر سکتے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا کیا کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ چیزیں تو ہم نے ان کو سکھائی ہی نہیں۔ اور دنیا کی ڈگریوں کے اوپر کہ کوئی کسی مقام پہ پہنچ گیا اور کوئی کسی مقام پہ، اور کئی ایوارڈ اور کئی ڈگریاں ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ کا دین نہیں آئے گا تو یہ سب ڈگریاں اتنی دیر تک ہیں جتنی دیر اس جسم میں حرکت ہے۔ جیسے ہی یہ جسم مردہ ہوگا، ساری ڈگریاں ادھر ہی اپنے کمرے میں الماریوں میں پڑی رہ جائیں گی، اور انسان خالی ہاتھ جہنم میں جانے کے لیے قبر کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اعاذنا اللہ من، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فرمایا فلما رأوا باسنا، پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے۔ یعنی جب موت کے فرشتوں کو دیکھا، جب عذاب کے فرشتوں کو دیکھا، تو فرعون کی طرح ایمان کا اقرار کر لیا۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم نے انکار کر دیا ہر اس چیز کا جس کو ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، پس ان کو ان کے ایمان نے نفع نہ دیا، لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ کر ایمان قبول کیا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے گزر چکا ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور اسی جگہ کفر کرنے والے لوگوں نے گھاٹا پایا، خسارہ پایا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی توبہ کا دروازہ بہت وسیع ہے، کہ یعنی مشرق سے مغرب تک اس کے دروازے کی چوڑائی ہے، جس دروازے سے انسان کی توبہ کے الفاظ اللہ تک پہنچتے ہیں، اور وہ اس کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک اس کو موت کے فرشتے نہیں نظر آتے۔ اگر اس کو موت کے فرشتے نظر آ جائیں، ان کو دیکھ کر توبہ کرے تو اس کی توبہ رد کر دی جاتی ہے۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب کی طرف سے طلوع کر دیں گے تو پھر بھی توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا اور اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں آج ہی توبہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اپنی بے نمازی سے، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اپنے اس فعل سے، اگر کوئی بے پردہ ہے تو بے پردگی سے معافی مانگے، اگر کوئی جھوٹ بول کر کاروبار کر رہا ہے تو وہ اپنے اس جھوٹ سے معافی مانگے، اگر کسی نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو اس کا حق ادا کر کے اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ موت کو دیکھ کر جب انسان توبہ کرے گا تو اس کی توبہ کو رد کر دیا جائے گا، پھر سوائے حسرت کے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔